بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدل البعض، جس کو بدل جزء من کل بھی کہتے ہیں، یہ وہ تابع ہے جو مبدل منہ کا جز ہوتا ہے۔ جیسے اکلت الرغیف ثلثہ، میں نے روٹی کا تیسرا حصہ کھایا۔ اکلت فعل ضمیر انا فاعل، الرغیف مفعول به ہے اور یہ مبدل منہ ہے۔ ثلثہ مضاف مضاف لے مل کر بدل البعض، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول به ہوا اکلت فعل کا۔ اکلت فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو دیکھو گے کلمہ الرغیف یہ کل ہے اور ثلث یہ اسی کا جز ہے، اور یہ جز حقیقی، جز مادی، جز ملموس، یعنی جس کو دیکھا، چھویا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ضربت زیدن رأسہ، میں نے زید یعنی اس کے سر کو مارا۔ کلمہ زید یہ کل ہے اور اسی کا جز حقیقی رأس ہے۔ گویا خلاصہ یہ نکلا، جہاں کوئی ایسا کلمہ ہو جو کل کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا جز حقیقی بیان کر کے بات کی وضاحت مقصود ہو، تو اسی شے کو نحو کی اصطلاح میں کل کو مبدل منہ اور جز کو بدل البعض یا بدل الجز کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا جو شخص قدرت رکھتا ہے اس کی طرف راہ چلنے کی۔ ترکیب واو مستانفہ ہے، لام حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر کائن کا متعلق ہو کر خبر مقدم۔ علی الناس، علی حرف جر ہے، الناس مجرور ہے اور یہ مبدل منہ ہے۔ الناس یہ کلمہ بحیثیت کل کے ہے جس کو ہم نے ترکیب میں مبدل منہ بنایا۔ حج البیتی مضاف مضاف لے مل کر مبتدا مؤخر، من اسم موصول ہے اور یہ بدل البعض ہے الناسی سے جو جزء حقیقی ہے، اور یہ کلمہ جز کی حیثیت رکھنے کی بنا پر ترکیب میں ہم نے اس کو بدل الجز بنایا الناسی سے۔ استطاع الیہ سبیلا، فعل فاعل مفعول متعلق مل کر من موصول کے لیے صلہ، من موصول اپنے صلے سے مل کر بدل البعض جس کو بدل الجز بھی کہہ سکتے ہیں۔ الناسی مبدل منہ اپنے بدل البعض سے مل کر اعلی جار کے لیے مجرور، اعلی جار اپنے مجرور سے مل کر للہ کا جو متعلق ہے یعنی کائن، یہ بھی اسی کا متعلق۔ کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر مقدم، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ کلمہ مجمل ہو یعنی جس میں تفصیل نہ ہو، اور اس کے بعد اس مجمل یعنی غیر مفصل کلمے کی تفصیل بیان کی جائے تو مجمل کلمے کو مبدل منہ، اور جس کلمے سے اس کی تفصیل کی جا رہی ہو اس کو بدل البعض یا بدل الجز کہتے ہیں۔ اس قسم کے بدل کو علماء نحات نے بدل التفصیل کہا ہے جو در حقیقت بدل البعض ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ۔ ترکیب واو حرف عطف ہے، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو اس کا اسم ہے، خلق فعل ضمیر ہوا فاعل، الزوجین مفعول به ہے اور یہ مبدل منہ ہے۔ کلمہ زوجین مجمل ہے یعنی غیر مفصل ہے، اس کی تفصیل بعد میں ذکر والانثی سے کی گئی۔ ذکر والانثی ترکیب میں معطوف علیہ معطوف مل کر بدل البعض ہے۔ الزوجین مبدل منہ، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول به ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ بعض ایسے کلمات ہیں جو اکثر ترکیب میں بدل البعض واقع ہوتے ہیں، جیسے بعض، نصف، ثلث، اکثر، اغلب، معظم، سدس، ربع، خمس وغیرہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے۔ ترکیب لولا حرف امتناع ہے، دفع مبتدا اور یہ مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے لفظاً لیکن محلاً مرفوع ہے دفع مصدر کا فاعل ہونے کی بنا پر۔ الناس مفعول به ہے اور یہ مبدل منہ ہے۔ بعضهم یہ بدل البعض ہے۔ اس آیت میں کلمہ بعض یہ بدل بن رہا ہے الناس سے۔ بدل البعض کی دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، بدل البعض کے اندر ایک ضمیر ہو جو راجی ہو مبدل منہ کی طرف۔ نمبر دو، مبدل منہ ایک ایسا کلمہ ہو جو کمی زیادتی کو تبعیض کو قبول کرتا ہو، جیسے اعجبنی الشجرۃ ثمارها،
مجھے درخت یعنی اس کا پھل پسند آیا۔ اس میں ثمارها ہا ضمیر کا مرجع الشجرۃ کی طرف ہے جو کہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط الشجرۃ یہ ایسا کلمہ ہے جو کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ ترکیب اعجب فعل ہے، نون وقایہ ہے یا مفعول بہ ہے، الشجرۃ یہ فاعل ہے اور یہ مبدل منہ ہے۔ ثمارها ثمارو بدل البعض ہے اور یہ مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل البعض، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل بنا اعجبہ فعل کا۔ اعجبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔